إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو كما قال عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم بالبريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا في جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أو كما قال عز وجل. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم تقدیس کی بیعت مدح پاکیز کی وحدہ لا شریک کی بیان ہو چلے. جنہوں نے ہمیں چاند ستارے کا پجاری نہیں بنایا, ہوا بجلی کا پجاری نہیں بنایا, پہاڑ سمندر دریا کا پجاری نہیں بنایا, چوپایا درندہ چرند پرند کا پجاری نہیں بنایا, ماں باپ کا پجاری نہیں بنایا, سماج کا پجاری نہیں بنایا, کسی ملا کا پجاری نہیں بنایا, کسی عالم کا پجاری نہیں بنایا جو صرف ہم نہیں بنایا ان کی ہم کے لیے, ان کی کبریائی کے لیے, ان کی عظمت کے لیے, ان کی تقدیس کے لیے انہیں کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنا کے لال پر عبداللہ کے لفظ جگر پر, خاتم الانبیاء پر, شافع محشر پر, داخل کوثر پر, شفیع المذنبین پر, رحمت للعالمین پر, ان کے ازواج مطہرات پر, ان کے اعلی اولاد پر, ان کے اصحاب پر, ان کے خلفائے راشدین پر, ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر, اور پھر ان کے تابعین پر, اور پھر تابعین کے تابعین پر, اور پھر ان کے تابعین کے تابعین کے تابعین پر, اور پھر سنت مرحومہ سنت وسط سنت عادل سنت شہادہ کے ائمہ کرام محدثین اعظم فقہاء اسلام صالحین اور اولیاء پر بھی, اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ صاحب یقین صاحب ایمان مقصد ہوگا, اور جملہ انبیاء اور رسل پر بھی تمام پر لا تعداد متفق لا تعداد متفق درود و سلام کی نازل فرماتے رہیو. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وجميع الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابهم اجمعين الى يوم الدين. اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ یا ایھا الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے ہو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کرا دیے گئے ہیں اسی طرح سے اس سے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, جس سے پچھلی اقوام پر پچھلی امتوں پر پچھلی قوموں پر ہم نے فرض کرا دیے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی کا مادہ پیدا ہو جائے, تاکہ تم میں تقوی کا مادہ پیدا ہو جائے. تقوی کا مادے کا تقاضا صرف رمضان میں نہیں رہتا ہے,
تقوی کے تقاضا صرف ایک مہینے کے لیے نہیں رہتا ہے، بلکہ پوری زندگی کے لیے رہتا ہے۔ اور اسی تقوی کے تقاضے کو تازہ کرنے کے لیے، اوور وائرنگ کرنے کے لیے، سروسنگ کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے، تجدید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک مہینے کا روزہ فرض کرا دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الایمان لا يخلق فی جو فی احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ تم میں کے بدن پر کسی کے بدن پر کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے یا پرانا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے تمہارے دل میں، تمہارے جسم میں تمہارا ایمان پرانا بوسیدہ ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے چیز کی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، وروالک کراتے رہیں، صفائی کراتے رہیں، اس کو تازہ کرتے رہیں، اس کو مضبوط کرتے رہیں۔ دیکھتے ہیں ہم میں سے کسی کا گھر ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں سال میں ایک مرتبہ واش واشنگ کرا دیجیے، چولہا گردانی کرا دیجیے، سیمنٹ والا لگا دیجیے، کہیں چھڑ رہا ہے تاکہ اس کی لائف بچی رہے۔ آپ دیکھیے گا جو گھر خالی رہ جاتا ہے اس میں انسان نہیں رہ رہا ہے، وہ بہت جلد گر پڑ جاتا ہے، لیکن جب اس میں انسان رہتا ہے اس سے اس کی گھر کی، بلڈنگ کی، عمارت کی لائف بڑھ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ جو گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، انسان کے بدن سے جو گیس نکلتی ہے، آکسیجن نکلتی ہے، جس میں انسان لگا رہتا ہے، اس سے اس کی لائف بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اور آپ کی زندگی میں گناہ جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، گناہ کا مادہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہے، گناہ کرے اور ایمان کو تجدید کرتے رہے، گناہ کرے اور ایمان کی اصلاح کرتے رہے، تاکہ وہ ایمان کا جو درجہ ہے بچا رہے، مضبوط رہے، ایسا نہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو جائے۔ تو رمضان صرف روزہ صرف رمضان میں فرض قرار نہیں دیا گیا تھا، اس کے علاوہ نفلی روزہ، مستحب روزہ، کفارے کا روزہ کسی نہ کسی بہانے سے کہا گیا رکھنے کے لیے۔ کیوں؟ اللہ سے اسی وجہ سے اللہ سے فرمایا تھا کہ من صام رمضان ہے، جس نے رمضان کا قیام روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، فکان کصیام الدہر، کو گویا اس نے 1 سال کا روزہ رکھا یا زندگی کا روزہ رکھا یا سال کا روزہ رکھا۔ دوسری روایت ہے کہ جس نے روزے رکھے اس طرح سے تو اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ کو ذہن میں رکھیے گا، روزہ رکھنے پہ اسی گناہ کی معافی ہوتی ہے، تلافی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں انسان کمزوری کوتاہی کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے، دبایا ہے، یا دبا رہے ہیں یا مار رہے ہیں یا انیائے کر رہے ہیں تو اس کی بخشائش نہیں جب تک کہ آپ اس کو منا نہیں لیجیے، اس کی بخشائش نہیں جب تک اس کا حق اس کو واپس نہیں کر دیجیے، اس کی بخشائش نہیں ہے جب تک کہ اس کا حق اس کو واپس اس کو دے دیجیے۔ اور اسی مقصد سے کہا گیا تھا کہ 6 روزے اور رکھنا ہے، جو کہا گیا ہے 1 سال کا روزہ ہے، رمضان کے بعد 6 دن کا روزہ رکھنے سے رمضان ملا کر کے علماء بولتے اس کی وجہ یہ ہے رمضان کا 1 مہینے کے روزے کو 10 سے گنا کیجیے گا تو 30 ہو جائے گا، اب 6 روزے کو 10 سے گنا کیجیے گا تو 60 ہو جائے گا، تو گویا آپ 360 دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، سال کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا تھا کہ سوموار جو سوموار بھی بولتے ہیں، جمعرات کے بھی روزہ رکھا کرو۔ اسی وجہ سے کہا گیا تھا ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے، اس کے مستقل وروائلنگ کے مقصد سے سال بھر یہ 13، 14، 15 ایام 20 روزہ رکھا کرو، جو چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا تھا کہ محرم کا روزہ رکھنا، اسی وجہ سے کہا گیا تھا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، کہ جس نے جو عرفہ کا روزہ رکھا وہ اس کو پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور اس کے علاوہ دوسری روایتیں ہیں۔ اسی مقصد سے کہا گیا تھا اگر کوئی قسم کھا لے، قسم کو توڑنا ہے، جائز قسم، تو اس کو 3 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ یعنی بہانے سے اللہ تعالیٰ چاہے کہ بندہ روزہ رکھے تاکہ اس کا ایمان تازہ ہوتا رہے، ایمان کی وروائلنگ ہوتی رہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ بھی رمضان سے پہلے جو مہینہ گزرا اس کے متعلق ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب بات آئی روزہ رکھنے کی سال بھر، تو قرآن صرف رمضان میں نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن صرف رمضان میں نہیں سننا چاہیے امام صاحب سے یا موبائل سے یا ریکارڈر سے۔ قرآن کو
رمضان کے علاوہ بھی کوشش کرنا چاہیے کہ انسان سے سنیں. آپ کو بتا دیں انسان کا پڑھا ہوا قرآن اور ریکارڈنگ کیا ہوا قرآن برابر نہیں ہو سکتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موت مشہور واقعہ ایک صحابی سے بولتے ہیں کہ مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے کہا کہ تعجب کیا کہ آپ کا قرآن نازل ہو، ہم آپ کو قرآن سنائیں گے. رسول نے کہا کہ نہیں مجھے سناؤ. یہ سبق تھا امت کے لیے. امت کے امام لوگ کو سبق تھا، حافظ کو سبق تھا، خطیب کو سبق تھا، مفتی کو سبق تھا، قاری کو سبق تھا کہ صرف سنانا نہیں ہے سننا بھی ہے، صرف سنانا نہیں ہے سننا بھی ہے. اس لیے کہ جب تک آپ دوسرے سے قرآن نہیں سنیے گا اس کا دوسرا ہی اثر ہوتا ہے، اس کی دوسری ہی تاثیر ہوتی ہے. آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھ لیجیے قرآن، لیکن واللہ العظیم جو آپ 10 منٹ 5 منٹ دوسرے سے سنیے گا اس کا اثر دوسرا ہوگا، اس کا اثر ہی دوسرا ہوگا. پڑھنے کا اثر دوسرا ہوتا ہے، سننے کا اثر دوسرا ہوتا ہے. اس لیے قرآن صرف رمضان میں نہیں سننے اور پڑھنے کی چیز ہے، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی سننے اور پڑھنے کی چیز ہے. قرآن موبائل سے سنیے، گھر میں ماں باپ سے، بیوی سے سنیے، شوہر سے سنیے، بیٹا سے سنیے، پڑوسی سے سنیے، رشتے دار سے سنیے، دوست یار سے سنیے. رشتے دار میں یہ مطلب نہیں کہ نہ محرم سے سنیے، رشتے دار میں مطلب یہ ہے کہ جو محرم آپ سے اس سے سنیے. اور سننے کا کیا طریقہ ہے یا پڑھنے کا؟ جو رسولوں کو پسند تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. صحابی آگے بولتے ہیں، لمبی حدیث کا صرف ایک حصہ نقل کریں گے. رسول نے فرمایا قرآن 1 مہینے مکمل کرنا. 40 دن نہیں کہا، 27 دن 28 دن نہیں کہا، 22 دن 25 دن نہیں کہا، 17 دن 18 19 دن نہیں کہا، 14 دن 15 دن نہیں کہا، 10 دن 12 دن نہیں کہا، 7 دن نہیں کہا، 3 دن نہیں کہا پسندیدہ جو ان کو پسند ہے، ان کی چوائس ان کی پسند ہے کہ بندہ 1 مہینے میں قرآن مکمل کر لے. اور یہی وجہ تھی یہ ہمارے علماء بھی پڑھ لکھ کے جاہل ہیں. اب ان کو اسلام کی روح سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، رسول صلی کی سنت کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک قرآن کیوں سناتے تھے؟ کیوں سناتے تھے؟ 15 دن میں سنا سکتے تھے، 10 دن میں سنا سکتے تھے، 1 ہفتے میں سنا سکتے تھے، 3 دن میں سنا سکتے تھے، 1 دن میں سنا سکتے تھے. 1 مہینے میں کیوں سناتے تھے؟ امت کے لیے سبق تھا رمضان میں ایک قرآن مکمل سن لینا اور پڑھ لینا. عالم من کا چور، مفتی من کا چور، قاری من کا چور، خطیب من کا چور بولتا ہے کہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 1 مہینے میں قرآن مکمل کرنا چاہیے. اسی دن تراویح میں تہجد شب قدر میں 15 16 13 10 12 پڑھ سنا دو ٹھیک چلے گئی. واللہ العظیم یہ من کا چور ہے، جھوٹی پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت ہو. نہیں تو اللہ تعالیٰ حق کا بول بڑا کرتے رہے، باطل کا مقابلہ کرتے رہے. اور جس طرح سے قرآن کی تلاوت کی بات آ رہی ہے کہ سال بھر تلاوت کرنی چاہیے اور تلاوت سننی بھی چاہیے، اسی طرح سے صدقہ خیرات کی زکات صرف رمضان میں فرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ان کے مال میں، ان کی دولت میں، ان کی کمائی میں زکات کے علاوہ بھی حق نکلتا ہے ضرورت مندوں کا، دنیا والوں کا، کمزوروں کا. اس لیے رمضان کے علاوہ بھی انسان کو صدقات خیرات کرتے رہنا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر رمضان میں نیکی کا جذبہ ہے صرف رمضان تک نہیں رہنا چاہیے، اس کو کوشش کرے انسان کھینچ کے اس کو کوشش کرے کہ سال بھر یہ جذبہ قائم رہے. واللہ العظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا میں راز ہے، ایک ادا میں راز ہے. ابھی ایک بچے کا کیس ہمارے پاس آیا ہوا تھا، جب مشورہ ہوتا ڈاکٹر صاحب سے تب ایک راز کھلا. رسول نے فرمایا تھا کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہے، نفل رہے چاہے مستحب رہے، کوشش کرے شہری میں کچھ نہ کچھ کھا لے. کوشش کرے شہری میں ضرور کچھ نہ کچھ کھا لے. اور کبھی آنکھ نہ کھلی تو الگ بات، لیکن کوشش کرے کھا لے. جانتے کیوں؟ سائنسدان لوگ بولتے ہیں، ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں، یہ ہم میرے مفتی نہیں بول رہا ہے، ملا نہیں بول رہا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم فاستغفروہ تعالی جواد کریم ولکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. کہ قرآن پہ ایک بات آپ پوری کرتے ہیں. یاد جو پہلا سال تھا اب والد محترم کی زندگی میں جب اعلان نکالا گیا کہ آپ کو کوشش کی 28 نہیں تو 29 کو قرآن مکمل ہو، 29 کی شب کو قرآن مکمل ہو.
ایک مسجد کے حافظ صاحب کو ہم نے جا کے کہا، قاری بھی تھے حافظ بھی تھے امام، کہ آپ کوشش کیجئے کہ 28 کی شب کو نہیں 29 کی شب کو قرآن مکمل کیجئے، ہم آپ کو اس کا ایکسٹرا الگ سے اپنا 500 روپے اپنے پاکٹ سے دیں گے آپ کو۔ وہ چاہ رہے تھے 28 کو پورا کر کے گھر بھاگ جائیں، ہم نے کہا 29 کی شب پورا کیجئے، ہم آپ کو 500 روپے ایکسٹرا دیں گے، آپ کو جو نظرانہ آئے گا ہم آپ کو الگ سے دیں گے۔ کیا معاملہ ہے یہ مسلمانوں؟ لگن آتا ہے، بزنس کا سیزن آتا ہے، تم بزنس کا، لگن کا یا کاروبار کا ایک ایک دن نہیں، ایک ایک لمحہ تم کمانے میں کوشش میں تم ایک ایک گھنٹہ کما لیں، اور 28 دن میں 27 دن میں 15 دن میں ہم لوگ قرآن مکمل کر لے رہے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 29 شب کو قرآن مکمل ہو۔ کیا ہے دنیا کمانے میں نہ ہوتی فکر کہ اگر ایک مہینے کا لگن 15 دن کما کے چھوڑ دیں، 20 دن کما کے چھوڑ دیں، 25 دن کما کے چھوڑ دیں، 27 دن کما کے چھوڑ دیں، کہے لگے رہتے کہ پورے 3 دن کا کمائی کرے۔ تو بات چلی تھی روزہ میں سحری کھانے کا، ڈاکٹر صاحب بولے کہ یہ گرمی کا موسم آ رہا ہے، یہ گرمی کا موسم آ رہا ہے، اس لیے بچے کو رات میں خالی پیٹ نہیں سلانا چاہیے، اور اگر بچہ رات میں سو گیا خالی پیٹ، کوشش کیجیے اس کو رات میں جگا کر کے کچھ نہ کچھ کھلا دیجیے، کچھ گڑ ہی کھلا دیجیے، چٹا دیجیے، گڑ ہی کھلا دیجیے۔ ہم نے پوچھا کہ چینی بھی کھلا سکتے ہیں، انہیں چینی بھی کھلا سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھلا دیجیے۔ کیا ہوتا ہے جب بچہ خاص کر کے بڑے کی بات نہیں ہو رہی ہے، خالی پیٹ سوتا ہے، رات بھر سویا رہتا ہے، صبح جب اٹھتا ہے دیر سے، بدن میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے، برین کو، اور وہ ایسا ڈیمیج ہوتا ہے کہ پوری زندگی کا علاج نہیں ہے۔ تب بات سمجھ میں آئی، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے صحابہ کرام رات جو اٹھتے تھے صرف اکیلے نہیں اٹھتے تھے، کیوں؟ رسول نے فرمایا تھا اس شخص پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے جو خود بھی اٹھے، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائے، شوہر اٹھے تو بیوی کو اٹھائے، بیوی اٹھے تو شوہر کو اٹھائے، اور تہجد کی نماز پڑھے، 2 ہی رکعت پڑھے، 4 ہی رکعت پڑھے، 6 ہی رکعت پڑھے، 8 ہی رکعت پڑھے، لیکن پڑھے 10 آیت پڑھے، 50 آیت پڑھے، 100 آیت پڑھے، لیکن پڑھے۔ ظاہر جب انسان رات میں اٹھے گا بھوک تو لگے گی، کچھ نہ کچھ تو کھائے گا، کچھ نہ کچھ تو پیے گا، اور اسی مقصد سے کہا گیا تھا کہ بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھنا۔ انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ بچانے چاہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنا دھیان دینے والے کہ انسان کی جسم کی ضرورت کیا ہے، ان کے اسلام کی بات جب ہوگی، ان کے سندیش کی جب بات ہوگی، ان کے پیغام کی جب بات ہوگی، ان کے وحی کی جب بات ہوگی، ان کی جب آرڈر کی بات ہوگی، مسلمان بندہ رکھ زندگی نہیں گزر سکے گی۔ ارے عقل کا اندھا جو پیدا کرنے والا اتنا کام کرنے والا، فضل کرنے والا ہے کہ تیری جسم کی ایک ایک ضرورت کو لحاظ رکھ کر کے بتا رہے ہیں کہ تم کو کیسے سحری کھانا، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے بھوکے رہنا، کیسے پیاسے رہنا، کیسے کھانا ہے۔ کیا ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی، خیال نہیں ہوگا کہ میرے زندگی میں روزی روٹی بھی ہے؟ تم آج رو رہے ہو، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ابھی تو تم کچھ نہیں دیکھے ہو، ابھی تو اللہ نے تم کچھ نہیں دیکھے ہو، اس سے زیادہ مہنگائی آئے گی، اور اسی وجہ سے اسی دن کی تیاری کے لیے 2016 سے بول رہے ہیں، بھوک رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں کہ فضول خرچی نہیں کرو، لیکن تمہاری فضول خرچی بند نہیں ہو رہی ہے، تمہارا دکھاوا بند نہیں ہو رہا ہے، تمہاری فضول خرچی بند نہیں ہو رہی ہے۔ آ رہا ہے وقت، میری بات یاد آئے گی تم کو کہ پگلا بولا تھا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ تم بولتے ہو کہ قرآن سننے کے مطابق زندگی تنگ ہو جائے گی، دیکھو نے دنیا ننگی ہے، بے ایمان ہے، چور ہے، فروڈی ہے، دزدی، بھوکے مر رہی ہے، پیاسے مر رہی ہے، خرچے کے لیے مر رہی ہے، گیس کے جگاڑ کے لیے مر رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری زندگی میں ہمارے ایمان کا اثر نظر نہیں آتا، ہمارے روزے کا، صدقات کا، زکات کا، تلاوت کا، خیرات کا اثر نہیں آتا ہے۔ اگر نظر آتا
تو آج یہ نوبت ہی نہیں آتی، واللہ العظیم واللہ العظیم یہ نوبت نہیں آتی. دعوت تو سب کرتے ہیں، کتاب سنت کا، اللہ تعالی کی محبت کا، رسول کے مودت کا، اس کا حق کون ادا کرتا ہے جی؟ شادی بیاہ کے موقع سے دیکھ لیجیے کون کتنا شریعت کا پابند ہے. دوستی اور دشمنی کا جب معاملہ آئے گا تب سمجھ لیجیے کہ اس کا ایمان کتنا ہے. حق اور فیصلے کا جب معاملہ آئے گا تب آپ کو دیکھ لیجیے گا کتنا حق کا ساتھ دیتا ہے، باطل کا ساتھ دیتا ہے. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، بزرگان دین بولتے ہیں کہ اگر کوئی توحید کا نام لے رہا ہے، عقیدے کا نام لے رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، رسول کا نام لے رہا ہے، لیکن اگر زندگی میں فیصلہ کتاب سنت کے مطابق نہیں لے رہا ہے، وہ حق کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے. لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں بدعت کرایا، کبھی 4 رکعت پر کبھی 8 رکعت پر دعا منگوایا، کبھی کہا کہ نہیں مانگنا، اور شب قدر تہجد میں کہا کہ نہیں ہر حال میں مانگنا، کبھی 4 رکعت پر کبھی 8 رکعت پر. لوگوں نے کہا بدعت کہاں سے ہو گئی جی؟ ہم نے تو نہیں کہا کہ فرض ہے، ہم نے تو نہیں کہا کہ سنت ہے، ہم نے تو نہیں کہا کہ مستحب ہے، ہم نے تو نہیں کہا کہ اسلام ہے. ہم نے کہا کہ عوام کو مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، ٹون نہیں ہے. عوام کی بات چھوڑیے نا، امام صاحب کو بولیے گا نا 5 منٹ 10 منٹ دعا مانگ لیجیے، نہیں مانگ سکتے. مفتی صاحب خالد صاحب کو بولیے گا نا کہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ سے دعا مانگ لیجیے ڈھنگ سے، نہیں مانگ سکتے. ہم نے کہا تھا کہ عوام کے لیے، کہ عوام بیچاری نہیں مانگ پاتی ہے، اسی دعا مانگے. ورنہ ہم جب تنہائی پڑھتے تھے شب قدر 11 بجے رات میں شب قدر شروع کرتے تھے، اور شہری سے 15 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے ختم کرتے تھے. درمیان میں ہم دعا نہیں مانگتے تھے. اور جو مانگتی تھی صرف 1 رکعت، صرف 2 رکعت، صرف 2 رکعت 1 گھنٹے میں، 55 منٹ میں، 50 منٹ میں، 60 منٹ میں. لیکن عوام چونکہ دعا مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں معلوم ہے. آپ کا عالم جو بول رہا ہے بدعت بدعت ہے، بےمان تہجد کی نماز کو 1 گھنٹے میں سمیٹ دے رہا ہے، شب قدر کی نماز کو 1 گھنٹے میں سمیٹ دے رہا ہے. چوٹا بےمان بولتا ہے کہ بدعت ہے، شرک ہے، کفر ہے. اس کا تو خود من میں شیطان ہے. نماز میں کہاں سے کھڑا ہوگا؟ جب نماز میں کھڑا ہوگا اس کے بدن میں شیطان کاٹے گا، نوچے گا، چاہے گا کس طریقے سے 1 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے میں نماز پوری کر کے بھاگ جائے. یہ ہوتا کیوں ہے؟ جس کے پاس لفاظی رہتی نہیں ہے اس کے پاس عمل نہیں رہتا ہے. یہ رسول اللہ نے پیشن گوئی کیا تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بانٹ رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہمارے ماں باپ ہمارا وجود قربان جائے، مال غنیمت بانٹ رہے تھے. ایک شخص آیا ہٹیارا ملعون لعنتی جہنمی، جہنم کا کتا، بولتا ہے محمد انصاف سے کام لو صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اگر ہم نے انصاف سے کام نہیں لیا تو دنیا میں کون ہے جو انصاف سے کام لے گا؟ اگر ہم انصاف سے کام نہیں لے سکتے تو دنیا میں کون ہے جو میرے علاوہ انصاف سے کام لے گا؟ پھر پیشن گوئی کی اس کے ماننے والوں میں، اس کے عقیدے والوں میں، اس کے چاہنے والوں میں ایسے لوگ آئیں گے، اور سنو، داڑھی والے، ٹوپی والے، تلاوت والے، برقع والے، حج والے، اس کے نسل میں ایسے لوگ آئیں گے، ان کی نماز کے مقابلے میں تمہاری نماز پھیکی پڑ جائے گی، اس کی تلاوت کے مقابلے میں تمہاری تلاوت پھیکی پڑ جائے گی، اس کے روزے کے مقابلے میں تمہارا روزہ پھیکا پڑ جائے گا، اس کے جہاد کے مقابلے میں تمہارا جہاد پھیکا پڑ جائے گا. لیکن یہ لوگ شریعت سے اس طرح سے نکلیں گے جس طرح سے شکاری شکار کو تیر مارتا ہے اور تیر کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ پھاڑتے میں نکل جاتا ہے، اس میں خون نہیں لگتا ہے، پھاڑتے میں نکل جاتا ہے، اس میں خون نہیں لگتا ہے. اس کی نسل میں ایسے لوگ آئیں گے. انہی لوگوں نے حضرت عمر کو شہید کیا، انہی لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، انہی لوگوں نے بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کیا، انہی لوگوں نے بہت سے تابعین کو شہید کیا، انہی لوگوں نے بہت سے بزرگان دین ائمہ اسلام کو شہید کیا. کیوں؟ رسول اللہ نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے، ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور ان کا آخری طبقہ کب پیدا ہوگا؟ کانت دجال کے زمانے میں، کانت دجال کے زمانے پیدا ہوگا. اور ان کی سب سے بڑی لچھن پہچان بتا دے آپ کو، بغاوت کا مادہ، بغاوت کا مادہ، گارجین کا کہنا نہیں ماننا، ذمہ دار کا کہنا نہیں ماننا، اپنے علاوہ سب کو جہنمی ماننا، اپنے علاوہ سب کو جہنمی گوانا.
اب اگر ایسے لوگوں سے آپ محبت لگا رہے ہیں، ان کے مشورے پر فیصلہ لے رہے ہیں، واللہ لازم آپ اللہ تعالیٰ کے دشمن، واللہ لازم آپ رسول اللہ کے دشمن، واللہ لازم آپ آل رسول کے دشمن، واللہ لازم آپ صحابہ کرام کے دشمن، واللہ لازم آپ تابعین کے دشمن، واللہ لازم آپ ائمہ اسلام محدثین فقہاء اسلام کے دشمن. لفاظی خوب ہے. ابھی نوجوان کی شادی ہو رہی ہے، ٹھیک اب شادی ہو گئی، خود دعوت کتاب توحید کتاب توحید، شادی سے 3 دن پہلے 2 دن پہلے جہیز سے سامان منگوا لیا. حلال کھاتے لے لیے، سنت تھی، فرض تھا، عقیدہ تھا، توحید تھی. اس وقت نہ بولا کہ حرام ہے، اس وقت نہیں سوچا کہ حرام کھا رہے ہیں، حرام لے رہے ہیں. ہر وہ شخص جو جہیز سے سامان لیتا ہم سمجھتے اس کے مردانگی میں بٹا واللہ لذیذ. ہر وہ نوجوان جو جہیز کی طور خزانہ لیتا ہے یا لوٹتا ہے یا چھینتا ہے، واللہ لذیذ تیری مردانگی میں بٹا لگا ہوا ہے. جو گاڑی کی شکل میں رہے، چاہے سواری کی شکل میں رہے، چاہے کار کی شکل میں رہے، چاہے بیڈ کی شکل میں رہے، چاہے مہیا کی شکل میں رہے، چاہے نوکری کی شکل میں رہے، چاہے کیش کی شکل میں رہے. یہ کیا ہے ہو رہا ہے؟ سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ کانت دجال فل پاور ہے. جب ہمارا اور آپ کا ایمان کھوٹا ہوگا، ظاہر جب ایمان کھوٹا ہوگا تو عمل کھوٹا ہوگا. جب عمل کھوٹا ہوگا تو شیطان کو پاور ملے گا، شیطان کو اللہ پاور ملے گا اور آپ کو اور ہم کو دبائے گا. دنیا میں دبایا رہا ہے لوگ، یہ دبایا جا رہا ہے، غلط نہیں ہو رہا ہے. ہم میں سے ہر انسان اپنے زندگی میں 420 سے فروڈی ہے، بےایمان ہے. بےایمانی صرف چوری کا نام نہیں ہے، بےایمانی صرف پھے کا نام نہیں ہے. بےایمانی یہ بھی آپ اپنی گالیاں سب ادا نہیں کیجیے. بےایمانی یہ بھی ہے کہ اپنے کلمے کا حق ادا نہیں کیجیے. بےایمانی یہ بھی ہے کہ اللہ رسول کا حق ادا نہیں کیجیے. بےایمانی یہ بھی ہے بزرگان دین نے، بڑوں نے جو تعلیم دیا اللہ رسول کی، اس کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم بھی بےایمان ہیں. اور امریکہ کا کیا شکایت کیجیے گا، ہم لوگ سب طرف ہیں. واللہ العظیم ہر گھر کا ہے. جو شادی کی جو رسم ہوتی ہے، شادی کی رسم کیا ہے؟ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے. اس میں تمہارا عالم نہیں بولے گا گنگا ہے، اس لیے کہ خود کر رہا ہے، اس کی شادی ہو رہا ہے، اس کے گھر میں ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے شادی کی جتنی رسم ہے زیادہ تر واللہ العظیم شیطانی رسم ہے. واللہ العظیم زیادہ تر شیطانی رسم ہے. اس لیے دنیا پر انگلی اٹھانے سے پہلے خود سے پوچھ لیجیے گا کہ ہم کتنا بڑا عمل کر رہے ہیں. ابھی جو کانا دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے وہ بتا دیں. ہمارے علماء بھی اس میں بہائے جا رہے ہیں. اور ظاہر جب رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اس کا فتنہ بہت خطرناک ہوگا، تو بہنا تو ہے جس کا ایمان کھوٹا رہے گا. ایک فرقہ گزرا ہے مسلمانوں میں، افریقہ کا ہسٹری پڑھ لیجیے گا، شمالی افریقہ موحدین کا. بچپن میں ہم اس کے بارے میں پڑھا تو ہم سمجھا کہ کوئی توحید والا ہوگا. جب اس کی ہسٹری اٹھا کے پڑھا، اس کی ہسٹری کھول کے دیکھا، توحید کے نام پر شرک، توحید کے نام پر کفر، توحید کے نام پر بدعت، توحید کے نام پر خرافات. توحید کا نام لینے سے کوئی موحد نہیں ہوتا. توحید عمل کا نام ہے، توحید کردار کا نام ہے. اگر آپ کی زندگی میں اس کا اثر ہے تو واقعی میں آپ عمل والے ہیں، نہیں تو آپ اور ہم وہی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے پیشن گوئی کی تھی، یہ جہنم کے کتے ہیں. ہمارا اسلام، ہمارا عقیدہ، ہمارا کلمہ، ہمارا توحید، ہماری بولی لفاظی ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں رمضان کو بار بار لائیں، ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، کردار کے ساتھ، بخشائش کے ساتھ، جنت کی خوشخبری کے ساتھ، جہنم سے نجات کے ساتھ. الہی جو گزر نہیں پاؤ دیجیے، جو آج گزر نہیں پاؤ دیجیے، کل کو جو گزر نہیں پاؤ دیجیے، جو قریب نہیں پاؤ دیجیے، جو دور نہیں پاؤ دیجیے، جن سے تعلقات اچھے نہیں پاؤ دیجیے، جن سے تعلقات خراب نہیں پاؤ دیجیے. الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں، قرضدار ہیں، صرف قرض کی ادائیگی اور روزی روٹی کا انتظام فرما دیجیے، کہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی جس سے روزہ رکھنے کی توفیق دی، روزہ رکھنے کا جذبہ دیا، الہی اسے اسی طرح سے ہماری زندگی میں حج کرنے کی بھی توفیق دیجیے، اور حج پورا کرنے کی بھی کا جذبہ دیتے رہیے ہمیں. الہی ہم میں سے جن کو گھروں میں بیماری، ہاں کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی درجے کی، الہی ہماری مریضوں کو شفا کلیو عاجل عطا فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری متعلقہ یا جوان بہو بیٹے، بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی صرف ان کے لیے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے، بلکہ بغیر لغویات کے، بغیر فضولیات کے، اور ایسا جوڑا لگا دیجیے پوری دنیا کا کہ دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. اللہ جب تک رکھیے، حق سے حلال سے ہٹائی سے نہ آتے رہیو، ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر کمی سے، خرابی سے محفوظ رکھیو.
الہی ہم آپ سے یقین افو عافیت معافات عزت توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں الہی ہم آپ سے یقین افو عافیت معافات عزت توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں الہی ہم آپ سے یقین افو عافیت معافات عزت توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں الہی ہم آپ سے ہدایت کی توفیق منا الہی ہم آپ سے ہدایت خدا اور ہدایت کی توفیق بھیک مانگ رہے ہیں ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى على أجل ومغفر السلام عليكم